کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے قیامت سے پہلے پہلے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ عالم برزخ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ عالم برزخ کوئی حقیقت ہے یا گھڑا ہوا افسانہ؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مومن علیہ یاسین کون تھا؟ تو میرے معزز سامعین، ان تمام حقائق کو جاننے کے لیے جڑے رہیے ہماری آج کی اس ویڈیو کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع عالم برزخ اور مومن آل یاسین۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل، آج آپ میری اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کے سوچنے کا رخ اور آپ کی زندگی کا رخ، دونوں رخ بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عالم برزخ کیا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں پروردگار عالم نے واضح الفاظ میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جو قیامت تک چلے گی، اسی کا نام عالم برزخ ہے۔ موت کے بعد ایک زندگی قیامت سے پہلے پہلے جو قیامت تک چلے گی، اسی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو معزز سامعین، اس لیے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا۔ تو میرے معزز سامعین، یہ مومن آل یاسین کون تھا؟ اس کا واقعہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ واقعہ جڑا ہے عالم برزخ کے ساتھ۔ توجہ کیجئے گا، یہ مومن آل یاسین کون تھا؟ شہر انطاکیہ کا رہنے والا، اس کا نام تھا حبیب نجار۔ بہت توجہ، انطاکیہ شہر، آج بھی یہ شہر اسی نام کے ساتھ ترکی کی ریاست ہتائی میں واقع ہے، اور یہ شام کی سرحد کے بالکل قریب واقع ہے۔ معزز سامعین، رومن سلطنت میں اس وقت بھی یہ انطاکیہ شہر بہت بڑا شہر شمار ہوتا تھا۔ انطاکیہ شہر یہ رومن سلطنت کا ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ پہلی صدی عیسوی کا ہے، جناب عیسی علیہ السلام کے جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور اس وقت رومن سلطنت، رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا، اس کا نام تھا پیٹریوس سیزر۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے۔ پروردگار عالم نے یہ واقعہ سورہ یاسین کے اندر واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے مرسلین اس شہر انطاکیہ میں بھیجے۔ اب جیسے ہی مرسلین آئے، انہوں نے تبلیغ شروع کی، تو اس قوم نے ان کو جھٹلایا، ان کو برا بھلا کہا، یہاں تک کہ مرنے اور مارنے پہ آ گئے۔ تو پروردگار عالم نے واضح طور پہ سورہ یاسین کے اندر فرمایا کہ جب بات بڑھنے لگی تو اللہ فرماتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ دور ایک شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا ایک مرد آیا، حبیب نجار، جس نے کہا ہے میری قوم، ان مرسلین کی پیروی کرو۔ یہ اللہ نے جو مرسلین بھیجے ہیں، ان کی پیروی کرو۔ کیوں پیروی کرو؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اس لیے کہ یہ نہ تم سے کوئی اجر مانگتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، پوری بستی ایک طرف تھی، مخالف تھی ان مرسلین کی۔ آواز کس نے بلند کی؟ حق پر کون ڈٹا؟ حبیب نجار، مومن آل یاسین۔ اس نے کہا ان کی پیروی کرو۔ اب جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے تو تاریخ کہتی ہے کہ حبیب نجار، مومن آل یاسین کو اتنا تشدد کیا گیا اس پر کہ اس تشدد کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ تو میرے معزز سامعین، حبیب نجار شہید ہو گئے حق بات کہتے ہوئے۔ اب جیسے ہی شہادت ہوئی تو پروردگار عالم نے اسی سورہ کے اندر فرمایا کہ لدخل الجنہ، پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے حبیب نجار کو جنت کی بشارت دی کہ جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس وقت تاریخ کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ حبیب نجار نے جب یہ بشارت سنی تو کیا کہا؟ فرمایا یا لیتا قوم یعلمون، کاش میری قوم یہاں موجود ہوتی اور دیکھتی کہ میں جو حق پر ڈٹا، میں نے جو حق بات کی، اس کا مجھے کیا اجر ملا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، یہ تھا مومن آل یاسین، حبیب نجار۔ اور یہ کوئی قیامت کا منظر نہیں ہے، محشر کا منظر نہیں ہے جہاں جنت اور دوزخ تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے عالم برزخ کی۔ یہی عالم برزخ تھا جہاں مومن آل یاسین، حبیب نجار کو جنت کی بشارت دی گئی۔ اور یہ واقعہ عالم برزخ کی حقانیت پر سب سے بڑا ثبوت ہے۔
کہ عالم برزخ کا کوئی وجود ہے۔ تو میرے معزز سامعین، میرے نوجوان دوستوں، میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں اس کہانی سے، اس واقعے سے دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق کیا ہے کہ جب پوری قوم آپ کی مخالفت کرے تب حق بات کہنا مومن کی نشانی ہے، حق پر ڈٹ جانا مومن کی نشانی ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ زندگی کی شروعات ہے۔ تو میرے معزز سامعین، میری بات یاد رکھیے گا، کیوں نہ ہم اپنے اعمال کو اس قابل بنائیں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اللہ بھی ہمیں یہی فرمائے کہ لدخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میرے معزز سامعین، یہ تھا مومن آل یاسین، یہ تھا حبیب نجار۔ تو میرے معزز سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے پیغامات، ایسے میسج زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اس نیکی کے کام میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ والسلام۔